اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 6 مارچ کو میں درس نمبر 66 پیش کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے اخلاق ذمیمہ، اور یہ گفتگو جاری ہے۔ آج اس سلسلے میں جو اخلاق ذمیمہ میں سے ایک چیز ہے وہ ہے جلد بازی۔ عجلت کے معنی ہے کہ کسی عمل کے دل میں گزرتے ہی بغیر غور و فکر کے اس کے کرنے پر آمادہ ہو جانا، اور یہ صفت ضعف نفس کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی شیطان کی طرف سے اور دیری خدا کی طرف سے ہے۔ اس صفت کی مذمت میں کافی آیات اور احادیث ہیں۔ جو کام بغیر غور و فکر کے کیا جائے وہ باعث خرابی و نقصان ہوتا ہے، اور اس کام کا کرنے والا نادم اور پشیمان ہوتا ہے۔ جلدی کرنے والا ہر ایک کی نظر میں بے وقت اور بے اعتبار ہوتا ہے۔ حقیقتاً دنیا کو دین پر ترجیح دینے اور اس دنیا کی فانی لذات کو آخرت کی نعمتوں پر فوقیت دینے کا سبب اسی اجرت پسندی کے سبب ہے۔ صاحب کمال انسانی لذات فانی کے لیے لذت ابدی کو قربان ہرگز نہیں کرے گا۔ عقل مند کو چاہیے کہ اسی سعادت اور لذت کا طالب ہو کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس عزت کا طلبگار ہو جو زندگی دنیا تک محدود نہ ہو، اور اس دولت کے حصول میں صحیح کرے جس کے باعث اس کو کمال حاصل ہو اور جس میں نقص کی ملاوٹ نہ ہو۔ بنی آدم کو شیطان ملعون نے عجلت پسندی کے ساتھ فریب دیا۔ شیطان خود کہتا ہے کہ میں بنی آدم کو جلد بازی پر آمادہ کروں گا۔ انسان شیطان کے فریب میں آ کر ہی طلب دنیا میں مشغول رہتا ہے، اور ہمیشہ رہنے والے کو یہ یاد نہیں رہتا کہ انجام کار اس کا کیا ہوگا، اور محرومی بدنصیبی اور ہلاکت سے وہ دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص عجلت سے بچے اور ہر معاملے میں تأمل سے کام لے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے اور امور کے باطن سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ توفیق الہی شامل حال ہو جاتی ہے اور سعادت و کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ صفت عجلت کی ضد وقار ہے۔ وقار سے مراد یہ ہے کہ تمام گفتار و کردار اور حرکات و سکنات اطمینان نفس اور سکون قلب کے ساتھ ہو اور ہر کام غور و فکر کے ساتھ بجا لائے۔ اخبار میں وارد ہوا ہے کہ مومن ضرور صفت وقار سے متصف ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں انسان کو کوئی صفت اس سے زیادہ عزیز و محترم نہیں کرتی، لہذا مومن کے لیے واجب ہے کہ اس صفت کے حصول اور عجلت پسندی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے اور اعمال و افعال سکون و وقار کے ساتھ بجا لائے تاکہ ندامت و حسرت کا سامنا نہ ہو اور سعادت دارین حاصل ہو۔ اس کے بعد خدا اور مخلوق سے بدگمانی و بددلی کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور یہ صفت مذمومہ بھی بزدلی اور ضعف نفس کا نتیجہ ہے۔ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، زیادہ ظن کرنے سے بچو، تحقیق بعض ظن گناہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وظننتم ان السوء وکنتم قوما بورا، یعنی تم نے گمان بد کیا اور تم ہلاک ہو گئے۔ جو کوئی دوسرے پر گمان و بد کرتا ہے تو اس کو شر و فساد سے نسبت دیتا ہے اور حقارت کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، بلکہ غیبت تک کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ تمام امور اس کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ مومن کا دل پاک طینت اور تمام خباثتوں سے پاک ہوتا ہے۔
وہ کسی سے گناہ بد وہ کسی سے گمان بد نہیں کرتا، بلکہ بدگمانی خباثت باطنی کی علامت سمجھتا ہے۔ کسی امر کے متعلق صرف کان سے سن کر بغیر تحقیق اس پر اعتقاد رکھنا گمراہی یا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ بدگمانی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا مسلمانوں کے افعال و اقوال پر بغیر گواہ عادل کے حکم نہیں کرنا چاہیے۔ گمان بد سبب ہلاکت ابدیہ ہے، اسی وجہ سے شرع مقدس کے مقام تہمت سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اتقوا مواقع التہم، مقام بدگمانی سے بچو۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے آپ کو مقام ملامت میں ڈالتا ہے، اگر کوئی اس سے بدگمان ہو تو وہ اس کو ملامت نہیں کر سکتا۔ پس ہر مومن کو لازم ہے کہ اپنے آپ کو مقام تہمت سے بچائے رکھے اور بندگان خدا پر بدگمان نہ ہو۔ اور خدا و مخلوق کے ساتھ بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ اس کی خرابی اور نقصان کی طرف اپنی زندگی میں متوجہ ہو جائے اور اس کی نتائج پر غور و فکر کرے، اس کی مذمت میں وارد آیات و احادیث کا مطالعہ کیا جائے، نیز اس کی ضد یعنی گمان نیک کی شرافت و فضیلت و فائدے کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ انسان کے اندر غضب بھی ہوتا ہے، اور غضب وہ نفسانی حالت ہے جو غلبے اور انتقام کے لیے اندر سے باہر کی طرف حرکت کرتی ہے۔ جب اس کی زیادتی ہو جائے تو حرکت شدید ہو جاتی ہے جو دل و دماغ پر چھا جاتی ہے اور قوت عقلہ کو خفیف کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں نصیحت اثر نہیں کرتی۔ غصے والے آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جس کو اس قدر غصہ ہو جاتا ہے کہ ہوش برقرار نہیں رہتا اور عقل و شرع کے حکم سے باہر آ جاتا ہے اور خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ جس کو بالکل غصہ نہیں آتا، جہاں شرعاً و عقلاً غصہ کرنا لازم ہے وہاں بھی غصہ نہیں آتا۔ اور تیسرا وہ کہ جس کا غصہ حد اعتدال پر ہو، یعنی اس کا غضب برمحل اور بجا ہوتا ہے اور اس حالت میں عقل و شرع کے حدود سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ غصے کی یہ قسم نیک اور مطلوب ہے، در حقیقت یہ شجاعت اور قوت نفس کی علامت ہے۔ کمی غضب قبیح ہے اور بزدلی وہ خواری کا نتیجہ ہے۔ جس کو غصہ بالکل نہیں آتا اسے بے غیرت کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص غضب کے وقت غضب میں نہیں آتا وہ گدھا ہے۔ غضب مذموم وہ ہے جو حد سے باہر ہو، یعنی اس حالت میں عقل و شرع کے حدود سے باہر قدم رکھے یا غضب کی زیادتی ہے، یہ بھی یقیناً قابل مذمت اور بری صفت ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح فاسد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ غصہ ہر بدی اور شر کی کنجی ہے۔ جو کوئی اپنی قوت غضب کا مالک نہیں، وہ اپنی عقل کا بھی مالک نہیں۔ غضب کا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کو زائل کرے جس سے غضب جوش میں آتا ہے، دوسرے ان آیات و احادیث کا مطالعہ کرے جو اس صفت مہلکہ کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں، تیسرے غضب پر قابو پانے کی فضیلت اور ثواب میں غور و فکر کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص آدمی پر غصہ نہ کرے خدا روز قیامت اس پر عذاب نہیں کرے گا۔ اور غضب کی ضد علم ہے جس کے فوائد و فضیلت میں کافی روایات منقول ہیں، ان کا مطالعہ کریں، حلم اور بردباری کو اپنا شعار قرار دیں۔ ان جملہ معالجہ غضب کے ایک یہ ہے کہ زیادتی غصے کے وقت شر شیطان سے پناہ لیتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، آبستر سے وضو کرے اور غسل بجا لائے، کیونکہ اس سے جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ غصے کو پی لینا ایک اچھی صفت ہے اور اس کا نام حلم ہے جو اطمینان نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ صفت حلم بعد علم کے شرف کمالات نفسانیہ ہے۔ علم بغیر حلم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خداوندہ مجھ کو
علم سے بے نیاز کر اور صفت حلم سے مجھے زینت دے. اور کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ خدا حلم کو دو سکتا ہے اور فحش کہنے والے کو دشمن. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے غصے کو برداشت نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی غیرت کو زیادہ کر دیتا ہے. خدا عالم ہمیں ان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں خدا تعجل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.